کہانی بے پردگی کا انجام۔ ایک گاؤں میں ایک باپردہ خاتون رہتی تھی جن کی ڈیمانڈ تھی کہ شادی اس سے کریں گے جو انہیں باپردہ رکھے گا۔ ایک نوجوان اس شرط پر نکاح کے لیے رضامند ہو جاتا ہے۔ دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ وقت گزرتا رہتا ہے اور ان کا پہلا لڑکا پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک دن شوہر کہتا ہے کہ میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتا رہتا ہوں۔ کھانے کے لیے مجھے گھر آنا پڑتا ہے جس سے وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ تم مجھے کھانا کھیتوں میں پہنچا دیا کرو۔ بیوی راضی ہو جاتی ہے۔ وقت گزرتے گزرتے ایک اور بیٹا پیدا ہو جاتا ہے جس پر شوہر کہتا ہے کہ اب گزارنا مشکل ہے، تمہیں میرے ساتھ کھیتوں میں ہاتھ بٹانا پڑے گا۔ یوں وہ باپردگی سے نیم پردے تک پہنچ جاتی ہے۔ کچھ سال بعد اللہ تعالیٰ ان کو تیسرے بیٹے سے نواز دیتا ہے اور تیسرے بیٹے کی پیدائش پر اس کا شوہر مکمل بے پردگی تک لے آتا ہے۔ وقت گزرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اولاد جوان ہو جاتی ہے۔ ایک دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے شوہر ہنسنے لگتا ہے۔ بیوی سبب پوچھتی ہے تو کہتا ہے کہ یاد ہے شادی سے پہلے تو بڑا پردہ کرتی تھی، آخر کار تیرا پردہ ختم ہو گیا، کیا فرق پڑا پردے اور بے پردگی کا، زندگی تو اب بھی ویسی ہی گزر رہی ہے۔ وہ بولتی ہے کہ تم ساتھ والے کمرے میں چھپ جاؤ، میں تمہیں پردے اور بے پردگی کا فرق سمجھاتی ہوں۔ شوہر ساتھ والے کسی دوسرے کمرے میں چھپ جاتا ہے۔ عورت اپنے بال بکھیرے رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہے۔ پہلے بڑا بیٹا آتا ہے، رونے کا سبب پوچھتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے تیرے باپ نے مارا ہے۔ بڑا بیٹا ماں کو سمجھاتا ہے کہ اگر ابو نے مارا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ تو آپ سے پیار بھی بے تحاشا کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ماں کو تسلی دیتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ اب ماں پھر سے بال بکھیرے رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہے۔ اب کی بار وہ بیٹا آ جاتا ہے جو دوسرے نمبر پر ماں کی نیم بے پردگی کی حالت میں دنیا میں آ جاتا ہے۔ ماں کی حالت دیکھ کر وہ غصے میں آ جاتا ہے اور صرف منہ سے اپنے والد کو برا بھلا کہتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد عورت پھر سے بال بکھیرے رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہے۔ اب کی بار وہ تیسرا بیٹا آ جاتا ہے جو مکمل بے پردگی کی حالت میں دنیا کی پیٹ میں آ جاتا ہے۔ اپنی ماں کی حالت دیکھ کر وہ شدید غصہ میں آ جاتا ہے اور اپنے والد کو برا بھلا کہنے کے ساتھ ساتھ اسے مارنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ والد ساتھ والے کمرے میں یہ سب ماجرا سن رہا ہوتا ہے اور تیسرے بیٹے کے چلے جانے کے بعد عورت اپنے خاوند سے کہتی ہے کہ دیکھ لیا پردگی اور بے پردگی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ پہلا لڑکا جو مکمل پردگی کی حالت میں پیدا ہوا تھا وہ آپ کو برا بھلا کہے بغیر مجھے سمجھاتے ہوئے چلا گیا۔ دوسرا لڑکا جو نیم بے پردگی کی حالت میں پیدا ہوا وہ صرف منہ سے تھوڑا برا بھلا کہتے ہوئے چلا گیا، جبکہ تیسرا لڑکا جو مکمل بے پردگی کی حالت میں پیدا ہوا تھا اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ منہ سے برا بھلا کہنے کے ساتھ ساتھ آپ کو مارنے اور نمٹنے کے لیے چلا گیا۔ تو سبق یہ ہے کہ حیا ہر وقت اور ہر عمر کی بہت بڑی خوبی ہے۔